جسم کے اندر جو ہے جو ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے ہمارا، اس میں ہر نشہ، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو، وہ اندر کوئی ڈسپلیسمنٹ کر کے نیا میسیج دیتی ہے، اور وہ میسیج جو ہوتا ہے وہ فالز ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ڈرگز کے بارے میں یہ جنرلی کہتے ہیں کہ ڈرگز آر لائز، الکوہل از اے لائی۔ یعنی کینیڈا میں یہ سلوگن بڑا پاپولر ہے، گورنمنٹ پاپولر کر رہی ہے کینیڈا میں کہ الکوہل از اے لائی، اور وہاں وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ بوٹل کے اوپر لکھا ہو کہ الکوہل از اے لائی۔ اور ڈرگز کو کیوں کہا جاتا ہے دے آر لائز؟ ڈرگز آر لائز کیونکہ وہ ہمیں جھوٹ موٹ کا ایک پیغام دیتے ہیں کہ یو آر اوکے، آپ کی چل رہی ہے اور حالات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں اور آپ لگے رہے اسی کام پہ۔ ایک فرق یہ ہے کہ جو کیفین ہوتی ہے وہ آپ کو سٹیمولیٹ تو کرتی ہے، ڈپریس نہیں کرتی، اور جو نکوٹین ہوتی ہے وہ آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور پھر اس سے زیادہ ڈپریس کرتی ہے۔ یہ ڈپریس بہت کرتی ہے۔ ٹالرنس تو کسی بھی کیمیکل کی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور جب ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ ایڈکشن سے ڈیفرنٹ ایک چیز ہے۔ جب ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1 سگریٹ سے 1.5 سگریٹ پہ یا 1 کپ چائے سے 2 کپ چائے پہ آ گئے ہیں، لیکن اگر آپ 2 کپ چائے سے 20 کپ چائے پہ جاتے ہیں تو یہ ٹالرنس نہیں ہے، یہ ایڈکشن ہے۔ اور اگر آپ صبح دوپہر شام سگریٹ پیتے تھے یہ سوچ کے کہ ذرا ہوا شوا ٹھیک رہندی ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسے سوچا ہوتا، تو اگر 1 سگریٹ صبح دوپہر شام پیتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں ٹالرنس ہے۔ اور اگر آپ صبح دوپہر شام 10 سگریٹ پیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈکشن ہے۔ کوئی چیز ڈپریسنٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بہت پلیزنٹلی آپ کے دماغ کو سلو کرتی ہے تو وہ ڈپریشن کے سمٹم نہیں دیتی، جیسے کہ الکوہل از اے ڈپریسنٹ بٹ اٹ ڈز ناٹ کاز ڈپریشن۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو برین کی ایکٹیویٹی ہے، جیسے کبھی آپ نے واٹس ایپ پہ میسیجز آپ نے سنے ہوں گے، اکثر لوگ ساؤنڈ بائٹس بھیجتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور آپ کس پہ سنتے ہیں؟ 1 پہ سنتے ہیں کہ 1.5 پہ سنتے ہیں کہ 2 پہ سنتے ہیں؟ 1 پہ۔ آپ میں سے کوئی نہیں جو 1.5 پہ سنتا ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بولتا کیسے ہے۔ تو جب آپ 2 پہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ 1 پہ سنتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ نے واٹس ایپ کو الکوہل پہ لا دیا ہے، یعنی وہ سلو ہو گیا ہے۔ اٹس دی سیم، لیکن وہ جو سپیڈ ہے وہ کم ہو گئی۔ تو ڈپریسنٹ کا مطلب ڈپریشن کی بیماری نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کو ان کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ڈپریشن ایک کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ اپنے ابا سے کہو کہ مجھے فلاں کوئی برانڈڈ چیز لے دیں اور وہ بولے کہ نہیں لے کے دینی، تو اس سے جو غم لگتا ہے یہ ایک ڈپریشن کنڈیشن ہے۔ لیکن اگر بندہ مسلسل کئی دن افسردہ رہے اور آہیں بھرے اور کرائنگ سپیلز آتے ہوں اور اس کو لگے کہ میں ورتھ لیس ہوں، اس کو لگے کہ آئی ایم اے فیلئر، واٹس دی یوز، اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آئے، تو یہ ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ چاہے کلینکل کہہ لے چاہے کوئی کہہ لے، پر وہ ایک بیماری ہے۔ تو ایک ہی لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کرکٹ میں آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں وکٹ کیسی ہے، تو اس سے آپ کی مراد کیا ہوتا ہے؟ جی، پچ کیسی ہے۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ وکٹ اڑ گئی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ سٹمپس جو ہیں نا وہ اس کو جا کے بال لگ گئی ہے تو وکٹ اڑ گئی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس بندے نے 4 وکٹیں لی ہیں تو وہ 4 وکٹیں کس کس انداز کی ہو سکتی ہیں؟ وہ کیچ ہو سکتا ہے، وہ LBW ہو سکتا ہے۔